الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت والا مہینہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے والحرمات قصاص اور حرمتیں تو عدل بدلے اور عوض معاوضے کی چیزیں فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر پس زیادتی کرو تم اس پر اسی قدر جس قدر اس نے زیادتی کی تم پر واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی، اس سے پہلی آیات میں جہاد اور قتال کا ذکر تھا، اور جہاد اور قتال کی دو اقسام بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی کہ ایک اقدامی جہاد ہے اور دوسرا دفاعی، اور مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے دفاعی جہاد کا حکم ہے، لیکن اگر دشمنان اسلام کی طرف سے، معاندین کی طرف سے اور شریروں کی طرف سے عوام کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے اوپر حملے کا خوف ہو اور بدامنی معاشرے کے اندر پھیلانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اقدامی جہاد کی اجازت ہے کہ وہ خود حملے کے اندر پہل کریں اور معاشرے سے اس ناسور کو مٹا ڈالیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدامنی اور لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ ہو۔ جس طرح کہ انسانی بدن کے اندر جب کوئی ایسا پھوڑا پیدا ہو جائے اور کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس بیماری کے پورے جسم کے اندر سرایت کرنے کا اندیشہ ہو، تو اس پھوڑے کو، اس ناسور کو آپریشن کے ذریعے سے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے، اور جو متاثرہ عضو ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے باقی جسم کو بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ معاشرے کے اندر سے ایسے ناسور کو جس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پھیلے، اقدامی جہاد کے ذریعے سے اس کا قلع قمع کیا جائے، تو اس کی بھی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کر دیا گیا کہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت ہی سے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے اللہ نے سال کی ترتیب اس طرح سے رکھی ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے
سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہجری 6 کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ ادا فرما رہے ہیں صحابہ کی معیت میں، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا ہے، سر کے بال منڈوائے ہیں۔ تو اس خواب کی تکمیل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 6 میں اسی مہینے کے اندر جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے روک لیا گیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام احرام کی حالت میں تھے، اور ہدی اور قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف عمرہ کی ادائیگی تھا، کسی سے کوئی جنگ کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، شرائط طے ہوئی، اور بظاہر جو شرطیں طے ہوئیں تو وہ بھی ایسی شرائط تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان جو صلح کر رہے ہیں تو دب کر کے کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو اس طرح صلح کرنا منظور نہیں تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی کہ آپ اس طرح دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ نے جو خواب دیکھا تھا کیا وہ سچا خواب نہیں تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے جو خواب دیکھا وہ سچا ہے، اور ہم ضرور عمرہ کریں گے، لیکن اس خواب کے اندر یہ بات تو نہیں تھی کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، اس سال نہ ہوا تو آئندہ سال کر لیں گے۔ تو پھر ہجری 7 کے اندر اسی ذی قعدہ کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی قضاء کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت کا مہینہ یہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جس طرح پچھلے سال آپ ذی قعدہ کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ تھا اس میں عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے تھے، تو اس سال بھی ذی قعدہ ہی کے مہینے کے اندر جو حرمت کا مہینہ ہے اس میں آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو اس سال کے اندر اگرچہ نہ ہوا تو اس سال بھی حرمت ہی کے مہینے میں آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں۔ پھر جس طرح والحرمات قصاص، گزشتہ سال آپ احرام کے اندر تھے، اس سال بھی احرام کے اندر ہیں، اور جس طرح گزشتہ سال حدود حرم کے اندر آپ داخل ہو رہے تھے، اس سال بھی حدود حرم میں آپ داخل ہو رہے ہیں، تو حرمتیں تو قصاص یہ عدل بدلے کی ہیں، اس سال نہ ہوئی، گزشتہ سال نہ ہو سکی، تو اس سال آپ جو ہے ان تمام حرمتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ کہ اگر گزشتہ سال آپ عمرہ ادا نہیں کر سکے مشرکین کے روکنے کی وجہ سے، کہ اشہر حرم کی وجہ سے، اشہر حرم کے اندر انہیں تمہیں روکا، اس سال تمہارے دلوں کے اندر جو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دوبارہ کہیں روک نہ لیں، تو فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اگر وہ تمہیں روکے تو بدلے میں تم دفاع کے اندر بدلہ لے سکتے ہو، قصاص کر سکتے ہو۔ گزشتہ سال تمہیں روکا گیا، تم نے صبر کیا،
اس سال اگر وہ تمہیں روکیں تو حرمت کا مہینہ جس طرح تمہارے لیے ہے اسی طرح حرمت کا مہینہ ان کے لیے بھی ہے کہ سارے ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مشرکین حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس کے اندر قتال اور جنگ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو راہزن ہوتے تھے، ڈاکو لٹیرے، وہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، اور جو قافلے تجارتی گزرتے تھے تو امن اور سکون کے ساتھ حرمت کے مہینوں میں وہ قافلے گزر جاتے تھے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حرمت کے مہینوں میں اقدامی جہاد نہیں کیا، ہاں دفاعی جہاد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہجری 6 کے اندر بھی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے مکہ گئے تھے، اور جب خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے 1400 صحابہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت لی۔ لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ آپ کو شہید نہیں کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا وہ ارادہ ترک فرما دیا۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ تم نے اس حرمت کے مہینے کا احترام کرنا ہے، اور مسلمان ویسے بھی احترام کرتے ہیں حرمت کے مہینوں کا، تو اس لیے مسلمان تو ابتداءً ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر کفار کی طرف سے اس دفعہ بھی تمہارے اوپر حملہ ہو اور تمہیں روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کے اوپر حملہ کرو، جو تمہارے اوپر زیادتی کریں تم بھی ان کے اوپر اسی قدر زیادتی کرو، زیادتی اس سے بڑھ کر کے نہیں کرنی۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا اس امت کے لیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تمہیں سزا دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اسی قدر تم اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو، اور اگر تم معاف کرنا چاہو، صبر کرنا چاہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی طرف سے تمہارے اوپر زیادتی ہو اس دفعہ بھی عمرہ کی ادائیگی کے وقت میں، تو تم بھی اگلا پچھلا بدلہ مٹا سکتے ہو، لیکن اتنا ہی ان کے اوپر زیادتی کرنے کی اجازت ہوگی جتنی وہ تمہارے اوپر زیادتی کریں۔ اور جان لو کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو ظالم ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہوتی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر چونکہ جہاد کا حکم تھا تو فرمایا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ جو ہے یہ بغیر مالی سپورٹ کے، مالی تعاون کے پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاد کے لیے تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ اس کے شان نزول میں مختلف توجیحات حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک تو اس طرح سے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں ان مواقع میں خرچ کرنے سے مت رکو۔ اگر تم رک گئے اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر تم نے اپنا مال خرچ نہ کیا تو ایسی صورت میں تم خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ کس طرح کہ جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مقابل ہیں، وہ تو تمہارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مال خرچ کریں گے، اور تم نے اگر مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا
ان کے مقابلے میں تیاری نہ کی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ جہاں تک تمہاری قوت اور طاقت ہو دشمن کے مقابلے میں تیار ہو کر کے رہو۔ اگر تم نے دشمن کے مقابلے میں تیاری نہ کی تو ایسی صورت میں دشمن تمہیں ہلاک کر ڈالے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تمہارے پاس دفاعی طاقت اور قوت موجود نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تم ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے، نہ تمہارا امن و امان باقی رہ سکے گا اور نہ تمہاری تجارت باقی رہ سکے گی۔ تو ایسی صورت میں اے مسلمانوں، جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں، جہاد کے مواقع ہیں، جہاد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ ان فی مال المرء حقا سوى الزکاۃ، مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، کہ زکوٰۃ کا نصاب تو متعین اور مقرر ہے، لیکن باقی جو حقوق ہیں ان کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ جب جب ضرورت پڑے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے کے اندر اور ان ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس کے لیے نہ تو نصاب مقرر ہے، نہ مقدار مقرر ہے، جتنی ضرورت ہو مسلمان اپنے مالوں سے اس ضرورت کو پورا کرے۔ آج دیکھا جائے دنیا کے اندر تو مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں، وہ جتنی مالی طاقت استعمال کر رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلحے کے اوپر اور دیگر جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر، مسلمان اس کے مقابلے میں عشر اشیر بھی استعمال نہیں کرتے۔ غیر دشمن قوتیں اور طاقتیں جو اسلام کی مخالف ہیں، عیسائیت کو ترویج کرنے کے لیے، عیسائیت کی اشاعت کے لیے، یہودیت کی اشاعت کے لیے اپنا سرمایہ صرف کر رہے ہیں، بے تحاشا سرمایہ لگایا جا رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو مسلمان جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ عمرے کے لیے، حج کے لیے آپ حضرات جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دبئی کے اندر، باقی ممالک کے اندر جو بھی بادشاہ تبدیل ہوتا ہے پہلی بلڈنگیں جو ہیں گرا دی جاتی ہیں، نئی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، بڑے بڑے محلات میلوں پر محیط ہیں، عیش و عشرت کے سامان ہیں، ایک ایک بات کے اوپر اربوں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تم رک جاؤ گے تو اس طرح تم خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں ڈال لو۔ وہ دین کہ جو پوری دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور جو سچا دین ہے، اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے فرمایا کہ خرچ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی جو مدات ہیں، فرمایا وہ صرف زکوٰۃ تک مخصوص نہیں ہے، بلکہ بے شمار مدات ہیں، جہاں ضرورت ہو۔ دین کی ترویج و ارشاد کی مد ہے، تصنیف اور تالیف کی مد ہے، دعوت و تبلیغ کی مد ہے۔ ان تمام مدات کے اوپر مسلمانوں کو خرچ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے مال، اور دوسری تفسیر فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی بیان فرمائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس وقت دمشق کے اندر لڑائی ہو رہی تھی
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان اور دشمن آمنے سامنے تھے، اور میدان جنگ کا نقشہ کوئی اس طرح سے تھا کہ دشمن کی فوجیں سامنے تھی، جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا پیچھے دیوار تھی۔ اس وقت کمان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی کمان کر رہے تھے، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس کی پیشن گوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسلمان قسطنطنیہ کو، استنبول کو فتح کریں گے۔ تو اس وقت جب مسلمان دشمن انتہائی زیادہ تھا، مسلمان کم تھے، اور آپس میں آمنے سامنے کھڑے تھے کہ ایک مجاہد، ایک گھڑ سوار جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اپنے لشکر سے نکلا اور دشمن کے لاکھوں کی فوج کے اندر داخل ہو گیا، اور ایک طرف سے ان کو چیرتا ہوا ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا، اور پھر وہاں سے دوبارہ حملہ کیا اور واپس لشکر کے اندر آ گیا۔ تو مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آدمی نے اتنے بڑے لشکر کے اوپر تنہا حملہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیے، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تنہا جانا، یہ تو ہلاکت میں ڈالنا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو غلط سمجھا ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس آیت کو ہم انصار کے بارے میں نازل کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے مہمان بنیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ اور اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی، حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر نہیں ہوا، اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت اختیار کریں۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا، دین غالب ہو گیا اور مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی۔ تو اس وقت ہم انصار میں سے بعض لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم جہاد میں دین کے غلبے کی محنت کے اندر مشغول رہے، اور ہم اپنے گھر بار کی طرف توجہ نہیں دے سکے، اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے سکے، کھیتی باڑی کی طرف توجہ نہیں دے سکے، اور اس کے نتیجے میں مالی اعتبار سے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اب جب کہ دین کو غلبہ ہو چکا ہے تو ہمیں اپنے کاروبار کی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو فرمایا اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے مسلمانوں اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اور اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جاؤ گے تو ایسی صورت میں جہاد ترک کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، اور جہاد ترک کر کے اور دنیا کے کام کاج میں مشغول ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور دیکھو احسان کرو، نیکی کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ احسان پھر عبادات کے اندر بھی ہوتا ہے، اور احسان معاملات اور معاشرت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ عبادات کے اندر احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان
अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे तरीके से अल्लाह की इबादत करो कि गोया अल्लाह तुम्हारे सामने है और तुम अपने रब को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये दर्जा, ये मकाम, ये मर्तबा तुम्हें हासिल नहीं है तो कम अज़ कम इबादत के वक़्त इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तो इबादत के अंदर इहसान ही है कि इंसान जो भी इबादत करे उस इबादत के अंदर रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, और वो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। रोज़ा रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, उसमें झूठ ना हो, ग़ीबत ना हो। हज कर रहा है तो अल्लाह के लिए, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो। ज़कात दे रहा है तो अल्लाह के लिए पूरी दे, कमी ना करे, और देने के बाद इहसान मत जितलाए। तो ये इबादत के अंदर इहसान है। और मामलात और माशरत के अंदर इहसान ही है कि इंसान जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु अहब्बु लिनफ्सी मा युहिब्बु लिअखी। तुम में से कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। और फरमाया कि अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है कि उसके हाथ से और उसकी ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। तो ये मामलात के अंदर और मुआशरत के अंदर इहसान है। तो फरमाया कि व अहसिनु, तुम इहसान करो इबादत के अंदर भी और मामलात और मुआशरत के अंदर भी, इसलिए कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद फरमाते हैं कि जो सिफ़त इहसान रखते हैं। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।